بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ تجھے کیا سناؤں میرے خدا، تیرے سامنے میرا حال ہے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دلوں کو شیطان کی شر سے بچانا، صرف اور صرف اپنی رضا کا غلام بنانا۔ اے رب پاک، ہم سب کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھنا، آمین۔ ناظرین، حرکت کا نام زندگی اور زندگی کا نام بندگی ہے۔ اللہ کے حضور اپنی زندگی کو شرمندگی سے بچانے کے لیے انسان بندگی کا سہارا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ انہی روزوں میں یوم عرفہ کا روزہ بھی شمار کیا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ کے جنوب مشرق کے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل رحمت کے دامن میں غیر آباد میدان عرفات ہے۔ یہ ایک بڑا وسیع اور عریض میدان ہے جہاں دنیا کے گوشے گوشے سے آنے والے لوگ عازمین حج 9 ذو الحج کو جمع ہوتے ہیں۔ یہ میدان شمال سے جنوب تک 12 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک 5 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ شمالی جانب سے عرفات نامی پہاڑی سلسلے میں گھیرا ہوا ہے۔ 9 ذو الحج سے پہلے یہ میدان سنسان رہتا ہے، جبکہ حج کے دن کسی شہر کا منظر پیش کرتا ہے۔ میدان عرفات مکہ سے باہر واقع ہے اور مکہ میں حج میں وہ واحد جگہ ہے جو حدود حرم سے خارج ہے۔ میدان عرفات چند برسوں قبل چکی میدان ہوتا تھا۔ کہیں کہیں گھاس نظر آ جاتی تھی، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ یہاں زبردست شجرکاری کی گئی ہے۔ ہزاروں حاجی خیموں کی بجائے نیم کے درختوں کے نیچے چادریں، دریاں، جائے نماز بچھا کر عبادت اور ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ میدان عرفات کے بیچوں بیچ جبل رحمت ہے۔ یہ میدان عرفات کے شمال مشرق میں سرخ رنگ کی ایک مخروطی پہاڑی ہے جس کی اونچائی 200 فٹ سے کچھ کم ہے اور عرفات کے پہاڑی سلسلے سے ذرا الگ سی ہو گئی ہے۔ اس پہاڑی کو بھی عرفہ کہتے ہیں، لیکن اس کا زیادہ معروف نام جبل رحمہ ہے۔ ہر سال عازمین حج یہاں آ کر وقوف کرتے ہیں۔ یہ بہت برکت والی اور پاک جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی قسم بھی کھائی ہے۔ حج کرنے کے دوران یہاں وقوف کرنا لازمی ہے۔ جبل رحمت، جو کہ عام طور پر جبل عرفات کے نام سے معروف ہے، مکہ مکرمہ کے مشرق میں واقع گرینائٹ کی ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ اس پہاڑی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا۔ جبل رحمت کے مشرق کی جانب پتھر کی چوڑی سیڑھی چوٹی تک گئی ہے۔ جبل رحمت کے اوپر ایک مینار بنا ہوا ہے۔ 60ویں سیڑھی پر ایک چبوترا ہے، اس پر ایک ممبر رکھا ہے۔ ماضی میں یوم عرفہ کا خطیب اس ممبر پر کھڑے ہو کر 9 ذو الحج کو ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ شروع کرنے سے پہلے خطبہ دیا کرتا تھا۔ میدان عرفات میں ہی حضرت آدم اور حوا دونوں نے جنت میں اپنی غلطی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اس مقام پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ روز محشر ہی حشر برپا ہوگا اور دنیا کے تمام لوگ اللہ کو پہچان جائیں گے۔ اس میدان کا ذکر قرآن حکیم میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تم عرفات سے لوٹو تو محشر حرم کے پاس ذکر الہی کیا کرو۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کی شام کو میدان عرفات میں امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور بڑی گریہ زاری کی، جس کے جواب میں رحمت خداوندی جوش میں آئی اور ارشاد ہوا، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اور جو گناہ بندوں نے کیے ہیں وہ معاف کر دیے، لہٰذا جو ظلم ایک نے دوسرے پر کیا ہے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔